بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ جو خبر میں آپ کو اب دے رہا ہوں، یہ سننے کے بعد خاص طور پہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ بڑا فخر ہوگا اور بڑی خوشی ہوگی۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے 21ویں صدی میں جو کافی ہے میرے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نشانیاں دکھاتے ہیں، اور عقل والوں کے لیے وہ نشانیاں کافی ہیں۔ آج ساری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا ہے، ایک اتنا بڑا معجزہ جس پہ شاید سائنس یقین نہ کرے، اور سائنس کو یہ لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایز اٹ از، ہو بہو جیسے یہ خبر آئی ہے۔ خبر کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، اور سعودی قوانین کے اندر محمد بن سلمان کیا کر رہے ہیں اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی وہ کیا کر رہے ہیں وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبر آئی ہے عرب نیوز میں، وہاں سے میں نے اس کو پک کیا، باقی اور بھی اخبارات نے اس کو اٹھایا۔ عرب نیوز یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہاں پہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس نہیں آیا۔ وہ یہ کیسے اناؤنس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سیشن ہوا ہے سرکاری اعلیٰ سطح پہ، اور وہ جو سیشن ہے اس میں سعودی عرب کے اعلیٰ حکام حج اور عمرے کے حوالے سے اہم فیصلے اور اہم ترین چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور یہ سیشن ابھی چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، کیونکہ اس مرتبہ کافی ان کو خیال کرنا ہے، دیکھنا ہے کتنے لوگوں کو لانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی محتاط رہی سعودی عرب کی حکومت، اور سعودی عرب کی جو بادشاہ ہیں یا ان کا جو سارا انتظامیہ کا نظام ہے وہ اس میں خاصے محتاط رہے۔ اب تک جو لوگ سعودی عرب میں کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 3,71,000۔ 3,71,000 لوگوں کو سعودی عرب میں کرونا وائرس ہوا، جن میں سے 6,415 افراد، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ 6,04,015 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں موت کا شکار ہوئے۔ اب یہ جو خبر ہے جو میں آپ کو اب دے رہا ہوں، اس میں شیخ عبد الرحمن السدیس جو خانہ کعبہ کے امام اور ساتھ ہی ساتھ جو دونوں مسجدوں کے لیے بڑے اہم ذمہ دار ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کے علاوہ محمد صالح جو منسٹر آف حج اور عمرہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹ ایک ہی جگہ پہ چھپے ہیں، پھر یہیں سے باقی اخبارات نے اس خبر کو اٹھایا۔ مغرب تو نہیں اٹھائے گا، یورپی ممالک بھی نہیں اٹھائیں گے، اور عرب نیوز نے بھی اس کو جیسے لکھا ہے، لکھنا چاہیے تھا، ویسے تو نہیں لکھا، لیکن پھر بھی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں مقدس مقامات ایسے ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں کرونا فری کہا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا کے صحت افزا ترین مقامات میں سے ایک ہیں، یعنی ان دونوں جگہوں پہ کرونا داخل نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ سیشن کے دوران کیا گیا، اور اسی سیشن میں منسٹر آف حج اینڈ عمرہ محمد صالح نے بھی سارا کریڈٹ انتظامیہ کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ انتظامیہ، حکومت اور پرائیویٹ ایجنسیوں نے مل کر بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے اپنی تمام توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لا کر یہ ممکن بنایا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں کرونا وائرس نہ پھیل سکے، یا یہاں پہ آنے والے لوگوں کو کرونا وائرس نہ ہو۔ اب انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے، وہاں پہ ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، امیر ملک ہے، ان کے پاس ٹیسٹنگ کا انتظام ہے، تو جتنے لوگ آئے عمرہ کرنے کے لیے، جتنے لوگ آئے نمازیں ادا کرنے کے لیے، ان تمام لوگوں میں سے کسی ایک میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہو سکی۔ یہ کلیم ہے سعودی عرب کا۔ اور اب تک جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، 4 اکتوبر 2020 سے 4 اکتوبر کو دوبارہ سعودی حکومت نے اجازت دی تھی کہ زائرین یا نماز پڑھنے والے لوگ آ سکتے ہیں دونوں مساجد میں، دونوں مقدس مقامات پہ، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ میں۔ یہ 4 اکتوبر کو اجازت دی تھی 2020 کو، اور 30 جنوری تک کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لگ بھگ 4 مہینے کا۔ ان 4 مہینوں کے اندر 55 لاکھ افراد نے نمازیں ادا کی ہیں
ان دونوں مقدس مقامات میں، خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں، جبکہ 2 ملین لگ بھگ 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے۔ 4 مہینوں میں 20 لاکھ افراد نے عمرہ کی ادائیگی کی ہے۔ ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ بعد میں جب وہ یہاں سے گئے تو جب جا کے ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تو پورا ایک نظام ہے سعودی عرب میں، ان میں سے کسی کو بھی کرونا وائرس نہیں ہوا، اور اس بنا پر یہ کلیم کیا گیا کہ مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہر آزمائش، ہر وبا، ہر بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی اس کو ختم کر دیتا ہے، وہی مصدق الاسباب ہے اور اسی کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹو، سائنٹیفک، انفارمیشنل، ٹیکنیکل، سوشل اور والنٹری جو ایفرٹس ہیں ان کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اب میں یہ عرب نیوز سے پڑھ رہا ہوں خبر، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری وجوہات بیان کی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس سیشن کے درمیان 1 درجن سے زیادہ وجوہات بتائی گئیں اور کریڈٹ دیا گیا حکومت کو، انتظامیہ کو، ایجنسیز کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو آل سعود ہیں ان کو، اور سائنٹیفک ریزنز یعنی سائنسی وجوہات بیان کی گئیں، اس اخبار میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے۔ اس اخبار میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ اس نے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں کرونا وائرس کو نہیں آنے دیا۔ یعنی انڈیا میں لوگ بہت زیادہ مارے گئے ہیں، ہم نے پاکستان میں کون سی بہت زیادہ احتیاط کی ہے؟ ہم نے دیکھا پاکستانیوں کو بازاروں میں کام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کیا، یہ لوگ بچ گئے۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلا۔ سائنسدان آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کیوں نہیں پھیلا، آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کئی اور جگہ کیسے محفوظ رہیں۔ تو بعض چیزوں کے سائنس کو جواب ملتے ہیں اور بعض چیزوں کے کبھی بھی جواب نہیں ملتے۔ وہاں پہ قدرت اپنا آپ بتا رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جن کو پہچاننے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے بار بار قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، یہی بات کی ہے کہ یہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں جو سعودی انتظامیہ ہے وہ تو سمجھنے والی ہونی چاہیے تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ مفہوم ہے، میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں تو میں ڈائریکٹ آپ کو ترجمہ تو نہیں بتا رہا، لیکن جو اس میں مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ، اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور جب ان کے اوپر سے کوئی آسانی آتی ہے اور مصیبت ٹل جاتی ہے یا یہ کوئی اچیو کر لیتے ہیں تو یہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہو گیا۔ تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹو، سائنٹیفک، انفارمیشنل، ٹیکنیکل، سوشل اور والنٹری ایفرٹس، اور نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لائی ہیں، اس طرح یہ کرونا وائرس سے بچیں۔ ایسے نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، سب سے پہلے اللہ کا نام لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے۔ میرے خیال میں جب دعا کروائیں گے امام کعبہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے اور باقی وباؤں سے بچنے کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ تو ہمیں کچھ بھی ہم لکھیں یا کچھ بھی ہم کریں تو ہمیں سب سے پہلے ان معاملات میں، خاص طور پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ لاکھوں لوگ جہاں پہ آئے، یعنی 32 مساجد ابھی بند کی ہیں سعودی عرب میں، لیکن یہ دونوں مقدس سب سے بڑی مساجد اور حرمین شریفین، ان دونوں مساجد کے اندر، ان دونوں مقدس مقامات کے اندر ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا کرونا وائرس کا۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ جہاں پہ لگ بھگ 75 لاکھ افراد آئے ہیں، 75 لاکھ افراد آئے لیکن وائرس نہیں پھیلا۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ اب اس میں ایک اور خبر ہے میرے پاس سعودی عرب کے حوالے سے، اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ 2020 میں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا، اور 2019 کے مقابلے میں 2020 کا اگر آپ موازنہ کریں تو جو سب سے ایک ڈرامیٹک چینج تھا سعودی عرب میں، جو دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپا تھا اور ہر اخبار نے اس کو رپورٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ 2019 میں سعودی عرب میں جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی ان کی تعداد تھی 184 افراد،
जबकि 2020 में ये कम होकर हो गई 27 अफराद। और इसकी एक वजह ये बताई जा रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान कवानीन को तब्दील कर रहे हैं। वो कुछ सेकुलर किस्म के कवानीन लेकर आ रहे हैं, ख़वातीन को आज़ादी दे रहे हैं, महरम के बगैर आने जाने की, गाड़ी चलाने की, अपना कारोबार करने की और बहुत सारी और चीज़ों की। तो आज़ादी अगर शरीयत के रूल्स के अंदर होगी तो सऊदी अरब के लोग जो कदामत पसंद लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना तनकीद होगी। तो मोहम्मद बिन सलमान पे लगातार तनकीद हो रही है, लोग उनके खिलाफ मुजाहरे भी करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जगहों पे। और जो मुसलमान हैं अपनी जड़ के साथ जुड़े हुए या इस्लाम पसंद मुसलमान, वो ये कहते हैं कि ये नए कवानीन को लाकर शरीयत के अंदर रद्दबदल कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर शरई कानून नाफिज हैं, लिहाजा इस किस्म के कवानीन ना लाए जाएं जो मॉडर्न दुनिया के साथ चलने के लिए आप बना रहे हैं या तश्कील दे रहे हैं। अब इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर और कुछ दीगर चीज़ों के नाम के ऊपर 4 कवानीन पास करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनमें से एक कानून जो है द पर्सनल स्टेटस लॉ, दूसरा जो है द सिविल ट्रांजैक्शन लॉ और तीसरा जो है द पीनल कोड फॉर डिस्क्रिशनरी सैंक्शंस। और जो चौथा कानून पास करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ एविडेंस है। ये 4 कवानीन पास कर रहे हैं। इसमें बच्चियों को जो है वो जल्दी शादी करने की जो इजाज़त है सऊदी अरब में, या बच्चों को, लड़कों लड़कियों को, जो उनकी पुराने मुआशरे से चला आ रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एक उम्र की हद मुतय्यन की जाएगी। अब ये कानून जब पाकिस्तान में लाने की बात होती है तो यहाँ पे उलमा इकराम बहुत भड़क जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ये कानून लेकर आ रहे हैं। अच्छा है बुरा है इसका फ़ैसला आप खुद करें। ख़वातीन को मज़ीद आज़ादी देने का कानून लेकर आ रहे हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से कुछ कवानीन लेकर आ रहे हैं, सिविल ट्रांजैक्शंस के जो लॉज हैं उनको अमेंड कर रहे हैं, और इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर जो अदालती फ़ैसले होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर कुछ जो पीनल कोड है उसको मुरतब कर रहे हैं कि काजी या जज अब वो फ़ैसले उस तरह से नहीं कर सकेंगे। और लॉ ऑफ एविडेंस को भी तब्दील कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम का जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा मरबूत और बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसको भी तब्दील कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो होगा ये नई टेक्नोलॉजी के हवाले से होगा, लॉ ऑफ एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे अब तो मोबाइल फ़ोन भी एक एविडेंस है, साइबर आपका एक नेटवर्किंग जो है वो भी एक एविडेंस है, ईमेल्स भी एविडेंस है, लोगों की लोकेशन ट्रेस होती है वो भी एक एविडेंस है। तो उनको नए तरीके से इस सारी एविडेंस को गैदर करना होगा। पुराना वाला तरीका जो है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसमें मुसलमानों के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो वक्त और हालात के साथ साथ अपने आप को जदीद करें, और दौर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक अगर कुछ नई चीज़ें करनी हैं तो इस्लाम से मुताबिकत रखती हुई उलमा इकराम की मुशावरत से इज्तिहाद करें और नई चीज़ें वो करें। अब कुछ इज्तिहादी गलतियाँ भी हो जाती हैं तो मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद भी हो रही है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को सेकुलर करने जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वो दौरे हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक सऊदी अरब के कवानीन को अमेंड करने जा रहे हैं। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी सऊदी अरब से, उनके कवानीन के हवाले से भी। इससे पहले भी जो उन्होंने कवानीन तब्दील किए उस पर भी तनकीद हुई, तारीफ़ भी हुई। मगरबी मुल्क बड़े खुश होते हैं जब वो कवानीन तब्दील करते हैं, और जो कदामत पसंद सऊदीज़ हैं, जो पुराने सऊदी अरब के रहने वाले कबाइल हैं, वो खुश नहीं होते, वो इसके ऊपर नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो अब इस मरतबा रिएक्शन क्या आता है इसका पता चलेगा, क्योंकि इसी साल में मिड में जाके ये कवानीन जो है वो अमली शक्ल में सऊदी कानून का हिस्सा बन जाएंगे। ये 4 कवानीन है, और मज़ीद कवानीन लाने का भी मोहम्मद बिन सलमान का इरादा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो न्यूम सिटी है वहाँ पे सऊदी अरब के बाकी कवानीन नहीं होंगे, वहाँ के कवानीन बिल्कुल अलग कवानीन होंगे, किसी और तरह के कवानीन होंगे, और वो कवानीन बैनुल अक़वामी कवानीन की सतह के होंगे। और वहाँ पे हर किस्म की मजहबी, हर किस्म की, यानी वो एक सेकुलर किस्म का इलाका होगा, और वहाँ पे हर मज़हब को वेलकम किया जाएगा, और हर तरह की हरकत की इजाज़त वहाँ पे होगी। यानी वो एक अजीबोगरीब किस्म का, मैंने तो उसको दजाली शहर कहा था, और कुछ लोगों ने एतराज़ किया और कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन आपकी अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जो चीज़ें पैदा की जा रही हैं वो सारी चीज़ें मुस्तकबिल के फितने हो सकते हैं। बहरहाल ये न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें 21वीं सदी के इस माहौल में भी, आजकल के दौर में भी अपने मोज़ात दिखा रहा है और बता रहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।